فواد چوہدری صاحب، یہ اب 190 ملین سٹرلنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، جو بھی بیک گراؤنڈ تھا آپ بہتر جانتے ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ؟ دیکھیے جی، ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ ایک کسی کو کانٹریکٹ پہ اسپیشل لے کے آئے ہیں، کسی کے کنپٹی پہ بندوق ہے، تو ظاہر ہے آزاد فیصلے تو بیچارے نہیں کر سکتے. لیکن سزا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو اب سزا سنا بھی دیں گے تو سوال تو ہے نا کہ ان کے پولیٹیکل نیریٹو پہ کیا فرق پڑے گا. عمران خان کے خلاف جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کی شہادتیں ہیں، پھر جس طرح سے ٹرائل چلے ہیں، اور جس طرح سے پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری کی حالت ہے، پاکستان میں عدالتوں کو کینگرو کورٹ سمجھا جاتا ہے. سو اس لیے جو عمران خان کی جو کنوکشنز ہیں ان کی کوئی سیاسی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. عمران خان کو آپ نے 2 سال جیل میں رکھ لیا ہے، 17 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، یہ سزا سنا دیں گے 8 سال کی، 10 سال کی، تو اس سے سوال تو یہ ہے کہ ان کے پالیٹکس پہ کیا فرق پڑے گا. عمران خان کی پالیٹکس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ٹھیک ہے، وہ سزا سنا دیں اور بھی سنا دیں، یہ اور اس طرح کے کیسز بنا دیں گے، اس پہ اور بھی سنا دیں، پھر 9 مئی کے شروع ہو جائیں گے. تو بس ٹھیک ہے بھائی، گورنمنٹ کی تو اسٹریٹجی صرف یہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی، کہ ہم نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، تمام پارٹی کو جیل میں رکھنا ہے، اور جتنی دیر ہم جیل میں رکھ سکتے ہیں اتنی دیر ہی ہم حکومت کر سکتے ہیں. جس دن عمران خان باہر نکلے گا، پارٹی ریوائیو ہوتی ہے، تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. تو آپ اس کے بعد دیکھ لینا اور کیا اسٹریٹجی ہے. گورنر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جس دن یہ فیصلہ ریزرو ہوا تھا 8.5 گھنٹے، اس دن بھی یہ ہیئرنگ چلی تھی، مجھے یاد ہے. پھر شیر افضل خان مروت صاحب باہر آئے تھے اور علیمہ خان صاحبہ، دونوں نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے سزا ہو جائے گی. تو یہ 190 ملین سٹرلنگ کیس والا معاملہ لیگل ہے، یہ قانونی تو ہے. اس میں جو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے تھے وہ آ گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور ان لیو آف دیٹ وہ زمین مل گئی بیریا ٹاؤن سے ان کو. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیبنٹ کو اپروو نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ لفافہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا، اس سے قطع نظر وہ بنتے ہی نہیں تھا. وہ پیسہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ حکومت پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. اگینسٹ دی ایڈجسٹمنٹ آف جو ملک ریاض کا جو اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس کے اگینسٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل کلیئر ہوں میں اس بات پر. ہیونگ سیڈ دیٹ، اپریل 2022 میں ایک نئی کابینہ آ گئی تھی، شہباز شریف اس کے پرائم منسٹر تھے، چیئر کرتے تھے. تو کابینہ کا جو پرانا فیصلہ تھا اس کو ریورس کیوں نہیں کیا گیا؟ اتنا شور ہم نے سنا، آپ نے بھی سنا، 190 ملین پاؤنڈ کے 190 ملین پاؤنڈ کے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اسٹیٹ سپریم کورٹ میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی ایک کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، دوسری کابینہ آ کے اس کو ریورس کرتی، اٹارنی جنرل کو آتھورائز کرتی کہ جی آپ جائیں اور آپ جا کے اس کو ریکلیم کریں اماؤنٹ، کہ جی پہلی کابینہ نے غلط فیصلہ کیا تھا. وائی ہیز دیٹ ناٹ ایور بین ڈن؟ مطلب دیٹ از اے ریئل کوسچن. تو آپ اگر یہ پالیٹکس کریں گے تو پھر یہ پھر اس کا لیگلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیور پالیٹکس ہے. اور بائی دا وے ایون اگر اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ کابینہ کے حضرات ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں، ان کو میں نے یہ کہا بھی تھا کہ بھائی آپ اس کو ریورس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کابینہ فیصلہ کرے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ سے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے ہیں، کسی بزنس مین کے یا کسی بڑے جن کا آؤٹ اسٹینڈنگ ملک ریاض کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو سپریم کورٹ کو جا کے اٹارنی جنرل وہاں پیشی کرتے اور پیسہ واپس مل جاتا. قطع نظر کہ عمران خان پر کیس چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، وہ اس سے میں نہیں تعلق. حالانکہ وہ ایک کلیکٹیو فیصلہ کابینہ کا تھا، اس کا جو بھی فیصلہ کرتے، حالانکہ جو ابھی فواد چودھری نے کہا یہ تو لیگل میٹر تو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل میٹر ہے. جب عدت کو آپ لیگل میٹر بنا سکتے ہیں تو آپ 190 ملین پاؤنڈ کو بھی بنا سکتے ہیں. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ بٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ باقی کابینہ نے شہباز شریف کی کیوں نہیں یہ ایکشن لیا اور ریورس کیا؟ دیٹس اے ویلڈ کوسچن. چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے پہلے عدالتی نظام پہ بات کی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو بند لفافہ تھا وہ آپ کے بارے میں
پتا چلا تھا کہ اور 3-4 لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی مخالفت کی تھی، تو جب تھی ایک وہ نہیں بنتا تھا ادھر سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تو وائلیشن تو ہوئی نا ملک کے رولز کی. پھر وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا کانسیکوینس تو ہوگا کوئی نہ. دیکھیں وائلیشن کوئی ایسی نہیں تھی، سپریم کورٹ بھی تو اسٹیٹ ہی کا اکاؤنٹ ہے نا، وہ کوئی آپ کا پراچا صاحب کا اکاؤنٹ تو ہے نہیں کہ جس میں ہم کہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. لیکن ایشو یہ تھا کہ یہ پیسے جب آپ کے ڈیسیژن ایکچولی جو کرنا تھا وہ یہ تھا آپ نے کہ آپ نے انگلینڈ میں یہ کیس ملک ریاض کے خلاف چلانا ہے یا نہیں چلانا. اگر آپ کیس چلاتے تو اس میں کئی سال لگ جانے تھے، اور پاکستان میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے ڈالر کی کمی رہتی ہے. اگر $190 ملین آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا فوراً لے لیں. تو بیسک ایشو تو تھا یہ تھا. دوسرا یہ کہ جو عمران خان کے اوپر وہ تو دیکھیے سوابا میرا حلقہ ہے، میرا علاقہ ہے، وہاں $190 ملین کی کون سی جگہ ہے؟ یہ تو 5,000 روپیہ کنال جگہ تھی، پہاڑ تھے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بالکل ہی فراڈ ہے نا. پھر ٹرسٹ بنا دیا، مطلب آپ دیکھیں کرپشن کیا کی کہ یونیورسٹی بنی وہاں پہ مفت پڑھیں. یہ کرپشن کا نیا ماڈل ہم نے دیکھا. یہ کیس تو ظاہر ہے بکواس ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اصل ایشو تو یہی ہے کہ آپ سزائیں بھی سنا دیں گے، کر بھی دیں گے، عمران خان کی پالیٹکس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور وہ مزید بڑی ہی ہوگی، آگے ہی جائے گی. اس کا علاج ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں ڈھونڈ سکے کہ انہوں نے کرنا آخر کیا ہے. اور زبردستی لوگوں سے آپ نے پارٹیاں چھڑوا دی، سب کچھ کر دیا. اس کے باوجود اب عمران خان کا قد تو بہت بڑا ہے پاکستان میں سیاسی اعتبار سے. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں، آج کل میں نے دیکھ رہا تھا میں رپورٹس، آپ نے کہا کہ مذاکرات میں حکومت چاہ رہی ہے کہ 8 سے 14 مہینے مل جائیں اور ادھر سے خان صاحب کی اپنی شرائط ہیں. تو ان معاملات میں آپ کو کہیں کوئی کنورجنس نظر آتی ہے؟ اگر میں کوئی آپٹیمسٹک بات کرنا بھی چاہوں مذاکرات کے حوالے سے، تو ملک کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے کوئی امید کی کرن ہے صحیح آپ کے نزدیک؟ لیکن اگر تو ہمارے اوپر رہا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تو ان کی تو ایک ہی تھیوری ہے کہ 26 کو ہم نے جو گولیاں مارنی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، احتجاج نہیں ہوا تو ہم کنٹرول میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی اور آگے جانے کی. لہٰذا وہ تو اسی کو آگے لے کے جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ کتنا جڑتا ہے. اگر انٹرنیشنل پریشر بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر امریکہ سے، یورپی یونین سے، برطانیہ سے آپ کا معاملہ خط سے آگے چلا جاتا ہے تو پھر دیکھیں مجبوری بن جائے گی، اور مجبوری بن جائے گی آپ کو کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرح آگے بڑھیں اور آگے چلیں. میری نظر میں اگلا جو 1-2 مہینے ہیں مارچ تک جو ہے آپ نے انٹرنیشنل پریشر دیکھیں گے کہ وہ کدھر وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اس سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوگی. بعد پھر اگلا دیکھتے ہیں کہ لوکل معاملات کیا ہیں. دیکھیں پاکستان میں حکومتوں میں جو ہے وہ ڈلیوری تو ہے نہیں، تو یہ حکومت ناکام تو ہے ہی ہے اور مزید ناکام ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا میرے خیال میں آگے مشکلات حکومت ہی کی بڑھنی ہے. عمران خان کو اور آپ 6 مہینے رکھ لیں جیل میں، 8 مہینے رکھ لیں، انہیں کیا فرق پڑے؟